زندگیوں میں تبدیلی لے کے آؤ. حسین نمازی تھا, اپنے بچوں کو نمازی بناؤ. حسین قرآن کا قاری تھا, اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بناؤ. رب ذوالجلال کی قسم ہے, آؤ میں تمہیں ان شہزادوں کی عظمت بتلاؤں. حشام بن ملک کا زمانہ ہے. حشام وقت کا بادشاہ ہے. بیت اللہ شریف میں داخل ہوا, اس نظریے سے آیا میں حجر اسود کا جا کے بوسہ لوں گا. اللہ اکبر, حرم کے اندر داخل ہوا, کسی نے توجہ نہ دی. بادشاہ کون ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیال. نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. یہ تو وہ جگہ ہے جہاں کالی کملی والا دو چادریں باندھ کر بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں حجر اسود کے سامنے رو رہے تھے اور جھولی پھیلا پھیلا کے کہہ رہے تھے, یا اللہ ساری دنیا میرے دروازے پر آتی ہے, آج محمد فقیر بن کر تیرے دروازے کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا ہے. سبحان اللہ. حشام بن ملک داخل ہوا, کسی نے توجہ نہیں دی, کسی نے راستہ نہ بنایا. حجر اسود کے قریب بوسہ لینے گیا, دھکا لگا, یوں پیچھے آ کے ہٹ گیا. اللہ اکبر, وقت کا بادشاہ بوسہ نہیں لے سکتا, یہ تو نصیبوں والے لیا کرتے ہیں, میرے جیسے کہاں لے سکتے تھے. قاری طلحہ صاحب بات بتلاؤں, اللہ اکبر, جمعۃ المبارک کا دن تھا, آخری دن تھا, ہم نے پاکستان آنا تھا, آخری دن تھا. میرے دل میں بڑا خیال آیا, میں میری گھر والی بچے ہوٹل میں تھے, صبح چلے گئے, طواف کیا, حجر اسود کے سامنے بیٹھا. اب مجھے شیخ کہنے لگا, اروا متوا کہنے لگا, میاں پیچھے ہٹ جا, چیر نہیں جائے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن میں بوسہ لینا چاہتا ہوں. کہنے لگا قبل الظہر آنا, ظہر سے پہلے آنا. ظہر کے وقت گیا اور رشتہ, خدا پاک کی قسم باوضو ہو کے بیٹھا ہوں. میں تیسری صف میں گیا, دھکا لگا, ساتویں صف میں آ گیا. بیوی کہنے لگی اس ہمت نہیں, آمیں اس کا ترلا منت کرو. میں نے کہا اللہ والی, یہاں کر بھی ان کی منتیں کرنی ہے, اس کی منت کیوں نہیں کرنی جس نے یتیموں کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا. مولانا میں تیسری صف کے اندر ایسے بیٹھا تھا, اللہ اکبر, اذان کا وقت قریب تھا. پتہ نہیں اس نے مجھے پہچانا. میں نے کہا عالم پاکستان. میں نے کہا جی نام الحمدللہ. اس نے اشارہ کیا, بوسہ لے گا. میں نے کہا انہوں نے کہا ٹھہر جا, اشارہ کیا. ادھر زور کی اذان ہوئی, امام کعبہ تشریف لے آئے, سنتیں پڑھنے کا وقت آ گیا. ہاں بدھ کا دن تھا, بدھ کا دن تھا, سنتیں پڑھنے کا وقت آ گیا. امام کعبہ حتیم میں سنتیں پڑھ رہے تھے, ساری صفیں بندی ہوئی, ویل چیئر پہ بیٹھا. دل میرا دھڑک رہا تھا. اس نے مجھے اس طرح کر کے اشارہ کیا. میں نے کہا دو بچے ساتھ ہیں, کہیں نے بھی لے آ. میں نے کہا ویل چیئر والا ساتھ, کہیں نے بھی لے آ. تیسری صف سے اٹھا, سارا مجمع بیٹھا تھا. میں نے ایک بوسہ دیا, منہ پیچھے کیا, اس نے میرا سر پکڑ کے آگے کر دیا. کان میں کہنے لگا جب تک اقامت نہیں ہوتی بوسے لیتا رہے. میں نے 2-4 بوسے لیے. حرم کے اندر آواز اللہ کی قسم آنے لگی, اوے نصیبوں والا, اوے مقدروں والا, اوے عزتوں والا. یقین جانو مجھے وہاں پتہ لگا, اللہ اکبر, دین کا معاوضہ پیسوں سے نہیں ملا کرتا, بلکہ دین کی خدمت کا معاوضہ ایسے مل جایا کرتا. حشام بن ملک کو کسی نے منہ نہیں لگایا. آؤ میں ان کی شان بتلاؤں. حشام بن ملک کو منہ نہیں لگایا, کونے میں کھڑا ہو گیا. عرب کے سربراہان ساتھ تھے. کیا ہوا, بوسہ نہیں ملا؟ شرم کے مارے منہ نیچے کر لیا کہ میں وقت کا حاکم, مجھے بوسہ نہیں ملا. تھوڑی دیر میں ایک دروازے سے امام زین العابدین حضرت اصل کے بچڑے, حضرت اصل کے بیٹے امام زین العابدین آئے. حرم کا طواف کرنے والوں کی جیسے نظر پڑی, صفے بنا کے کھڑے ہو گئے. شہزادہ طواف بیت اللہ کی سیڑھیاں نیچے اترا, حجر اسود کے قریب آیا, بوسہ لیا, ادھر جا کے کھڑے ہو کے رونے لگ گئے. فرزدق شاعر پاس کھڑا تھا, فرزدق بہت بڑا شاعر گزرا, پاس کھڑا تھا. حشام بن ملک کے پاس کھڑا تھا. عرب کے سربراہان حشام بن ملک سے کہنے لگے, یہ کون ہے جس کے کرتے پہ پیوند لگے, پاؤں سے ننگا, پگڑی بھی جس کی میلی, تو اتنا اونچا لباس پہن کے آیا پھر بھی تجھے بوسہ نہ ملا. یہ پیوند والا کرتا پہن کے آیا, بوسے لے کے چلا گیا. حشام پہچانتا تھا, سنی انسنی کر دی. کہنے لگا میں نہیں جانتا کون ہے. فرزدق شاعر پاس کھڑا تھا, کہ تو نہیں جانتا, میں جانتا ہوں یہ کون
ہے؟ وہ عرب کے سربراہان کہنے لگے بتا کون ہے؟ اللہ اکبر. امام زین العابدین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا تم نے دیکھا یہ بوسے لے رہا تھا، یہ نہیں جانتا، یہ نہیں جانتا، لیکن حجر اسود ضرور جانتا ہے کہ میرا بوسہ لے کے کون گیا. رب ذوالجلال کی قسم جب یہ حجر اسود کا بوسہ لے رہا تھا تو حجر اسود اس کے ہونٹوں کا بوسہ لے رہا تھا. اس نے کہا میں نے دیکھا جب یہ حرم میں داخل ہوا یہ کالے رنگ کے سارے پہاڑ اس کے استقبال کے لیے جھک گئے، بیت اللہ کے پتھروں نے اسے سلامی دی. تجھے کیا پتا یہ نبی کے نواسے حسین کا بیٹا امام زین العابدین ہے. شام کو غصہ آیا، فرزدق شاہد کو پکڑ کر گرفتار کروا دیا. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو پتہ لگا، آپ نے 10,000 دینار اس کی خدمت میں بھیج دیے. اس نے 10,000 دینار واپس کر دیے کہ میں نے آپ کی یہ جو شان بیان کی، آپ کی تعریف بیان کی، میں نے آپ پیسے لینے کے لیے نہیں بیان کی. اگر پیسے لینا مقصود ہوتے تو بادشاہ کی تعریف کرتا. وہ قاصد 10,000 دینار لے کر پھر امام زین العابدین کے پاس آ گیا. حضرت وہ لیتا کوئی نہیں، آپ نے فرمایا مجبوری ہماری، ہم رکھتے کوئی نہیں، جا جا کے 10,000 دینار دیا اور اسے کہہ دے ہم آل رسول ہیں، ہمارے گھر سے جو ایک مرتبہ چیز نکل جائے پھر کبھی واپس نہیں آیا کرتی ہے. اور اگلا جا کے پیغام دے دینا ہم نے کلمے کے علاوہ لا سیکھی کوئی نہیں. اس روزے والے نانا نے کلمے کے علاوہ ہمیں نہ سکھلائی نہیں. ہماری لا کلمے میں نکلتی ہے، حاجت روا کوئی نہیں، لا مشکل کشا کوئی نہیں، لا بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں. حتیٰ کہ رب ذوالجلال کی قسم ہے میں لاہور کے پیر کی بات نہیں کرتا، میں فرید الدین گل شکر کی بات نہیں کرتا، میں علی اجمیری کی بات نہیں کرتا، میں سخی سلطان بہو کی بات نہیں کرتا، میں بابے کوٹ مٹھن والے کی بات نہیں کرتا. یہ سامنے قبر ہے، بابا علی المرتضیٰ آرام فرما رہا ہے. رب ذوالجلال کی قسم ہے مجھے ایک آدمی بتاؤ کہ کسی نے بابے علی المرتضیٰ سے بیٹا مانگا ہو دے دیا ہو. ہاں لوگ آئے ہوں گے بیٹا دے دے، بابے علی المرتضیٰ نے انگلی کا اشارہ اپنی طرف سے وہاں کر دیا ہوگا. اللہ اکبر. ہم تو بیٹوں کی دعا کیا کرتے ہیں، بیٹا بیٹی تو خدا دیا کرتا ہے. یہ عقیدہ مضبوط بناؤ. ہماری لا صرف کلمے میں نکلتی ہے. میری ماں نے مجھے گھٹی دی، میری ماں نے مجھے گھٹی دی، میری ماں نے مجھے لا سکھلائی نہیں. ہم تو وہ سخی گھرانا ہے، کاش کربل کے میدان میں کچھ ہوتا ہم لوگوں سے پانی مانگتے. ہمارے دروازے سے تو لوگ پانی پی پی کے چلے جاتے ہیں. ہمارا گھرانہ وہ ہے. تجھے کیا بتلاؤں میری دادی اماں کی سخاوت، سیدہ فاطمہ کی سخاوت کیا تھی. سائل دروازے پہ کھڑا ہوا، میری ماں کے گھر میں جو اناج کا آٹا نہیں تھا، سائل کے لیے میری ماں نے سر کی چادر اتار کے گروی رکھ دی تھی. میں تجھے اپنے پڑنانے کے بارے میں بدلاؤ. اللہ اکبر. کون تھا میرا نانا، کون تھا میرا دادا؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دروازے پر فقیر آیا تھا، میرے نانے میرے دادے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا تھا. ہم تو اس گھرانے کے چشم و چراغ ہے. اللہ اکبر. کربلا کے میدان میں جیب میں روپیہ نہیں تھا لیکن جسم میں جان تھی. ہم نے نانے کے دین پر اپنے سارے خاندان والوں کی جان کو قربان کر دیا تھا. وقت کا حکمران آیا. حضرت حسن میں حسین کا ذکر کر کے جاؤں، حسن کا نہ کر کے جاؤں. لوگ کہتے ہیں حسن بھی تو حسین کا بھائی، حسن بھی تو علی کا بچڑا، فاطمہ کا بیٹا تھا، زینب کا بھائی تھا، رسول اللہ کا نواسا تھا. اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے میرے عزیز؟ آؤ ان کا ذکر بھی تھوڑا سا سنتے جاؤ. ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے. وقت کا حکمران آیا، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. آ جا. اندر آئے. 5 لاکھ دینار لے کے آیا. حضرت حسن سے کہنے لگا آپ کے لیے ہدیہ. آپ نے یوں پکڑا، قبول فرمایا، اپنی کرسی پر اپنی مسند کے پاس رکھ لیا. جس نے دیے سے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا، بعض جگہ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام آیا کہ آپ لے کی خدمت میں آئے تھے. دل میں خیال آیا 5 لاکھ دینار آج سے پہلے کسی نے ان کو دیے نہیں ہوں گے. اتنا جی گردے کا کام کہ ہم نے 5 لاکھ دینار کا صدقہ دے دیا. اللہ اکبر. دل میں کہہ رہا ہے، بتلایا کوئی
نہیں اللہ کی طرف سے نوازوں پر القاء ہو گیا، خاندان نبوت کے چشم و چراغوں پر القاء ہو گیا۔ اتنی دیر میں ایک سائل آیا اور آ کے حضرت حسن کے قدموں میں گر گیا، پاؤں سے جوتا نکالا، اپنے کندھے سے چادر اتاری، شہزادہ حسن کا جوتا صاف کرنے لگ گیا، جوتا نیچے رکھا، حضرت حسن نے جوتے پہ یوں کر کے پاؤں رکھ لیا اور 5 لاکھ دینار کی ٹرے اٹھائی اور جوتا اٹھانے والے کو دے دی۔ دینے والے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے اتنے پیسے تو ہم اپنا جوتا اٹھانے والے کو دے دیا کرتے۔ صرف شہادت نہ سنو، آل رسول کی سخاوت سنو۔ آل رسول تھے کیا، کر کیا گئے؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے، کربلا کے میدان کے اندر جو وہ کام کر کے چلے گئے، قیامت تک کوئی مائی کا لال وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ تمہیں رونے والے نظر آئیں گے، خاک چھاننے والے نظر آئیں گے، ننگے پاؤں پھرنے والے نظر آئیں گے، تمہاری طرح میلاد کرنے والے، کھچڑے پکانے والے، نظر نیاز کرنے والے نظر آئیں گے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، فاطمہ عورتیں بڑی نظر آئیں گی لیکن فاطمہ کی گود میں حسین جیسا بیٹا نظر نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ وقت ہے تھوڑی شہادت سنا دو، اے وقت ہے شہادت سنو گے؟ شہدائے کربلا اور سب زوری دیکھو، اپنا دیکھو، شہدائے کربلا زندہ باد، چاہ تھوڑا نہ شہدائے کربلا زندہ باد۔ نہ تواڈا زور ہے نہ تواڈا زار ہے، کچھ بھی نہیں، خالی ازار ازار سلمی صاحب سب کو کہتے ہیں آیا ایکسلائی تے جاوے پیدل نہ، تو میں کون سا، میرے ابے نے کون سا مجھے جہاز خرید کے دیا بھائی۔ چلو اللہ مبارک کرے۔